السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج میں پھر سے آپ کے سامنے IA امجدی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آپ کے سامنے حاضر آیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ اہم اور ضروری باتیں اور اپنی نیتوں کو لے کر کے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کو لے کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسول تمہیں، جو بھی چیز رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ مفسرین کرام نے بہت ساری تفاسیر اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ میں کچھ باتیں کہہ کر کے اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں گا۔ عزیزان وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہماری رہنمائی کے لیے، انبیاء و رسول و پیغمبر، اس کے بعد صحابہ، تابعین، طب تابعین سے لے کر کے تمام اہل بیت اطہار، تمام اولیاء اللہ، اور یہاں تک کہ علماء کرام کے ذریعے سے ہم تک مذہب اسلام پہنچا۔ عزیزان وقار، قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ جو بھی رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کا مالک و مختار بنایا ہے، اور حضور جو چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس گھڑی چاہیں، جس ساتھ چاہیں، اس وقت وہ اپنے امتیوں کو اللہ کی عطا سے عطا کر سکتے ہیں۔ آج بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول کچھ نہیں دے سکتے ہیں، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، یہ قرآن کریم کا کہنا ہے، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ عزیزان وقار، آج میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ہم ایک ہوٹل پہ جاتے ہیں اور ہوٹل پہ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کیا کیا موجود ہے۔ وہ ہمیں مینو بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے ان میں سے جو بھی چاہیں آپ وہ سارا آئٹم ہم آپ کو پیش کر دیں گے۔ یعنی ایک قید لگا کر کے کہتا ہے کہ اس مینو کے اندر جو بھی آئٹمز آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو پرووائڈ کرا سکتا ہوں، وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ میں آپ کو اویلیبل کرا سکتا ہوں۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ ہمیں مینو کے علاوہ آئٹم چاہیے تو وہ منع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اختیار کے باہر ہے، اس نے پہلے ہی قید لگا دیا۔ اس لیے ہم اس مینو کے اندر سے ہی وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہم دوسری چیز نہیں لے سکتے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف پلٹ کر آئیے اور دیکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی تمہیں رسول دیں، یعنی اللہ نے یہاں کوئی قید نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگایا کہ آپ سونا دے سکتے ہیں، چاندی دے سکتے ہیں، آپ یہی دے سکتے ہیں، آپ یہی چند لوگوں کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، یا آپ جس جگہ پر ہیں وہاں جو چیز اویلیبل ہے وہی چیز دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کوئی قید نہیں لگایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے یہ واضح کر دیا
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس بات کا خلاصہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہو جا رہی ہے۔ عزیزان وقار، بڑے آسانی سے کسی پر تہمت لگا دینا یا کسی بات کا انکار کر دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں، ان باتوں کی گہرائی میں جائیں گے، اس کو سمجھیں گے، صحیح جو ہے علماء و رہبر کے سامنے جائیں گے اور اسے سمجھیں گے، تو تب آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ اصل بات کیا ہے۔ عزیزان وقار، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ساتھ ہم اس بات پر بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہان کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، اور قرآن میں خود لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی حضور کو اللہ رب العزت نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا، وہ دونوں عالم کے رحمت ہیں۔ عزیزان وقار، تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آج ہم اگر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں، ان سے ہم تعویذ وغیرہ کے لیے کہتے ہیں، یا کسی حافظ قرآن کو یا کسی عالم دین کو ہم اپنے گھر پر تلاوت کلام اللہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ہماری نیت، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر یہ دعا کر دے تو میں کروڑپتی بن جاؤں، اگر یہ دعا کر دے تو ہمارا کاروبار خوب آگے بڑھ جائے، اگر یہ دعا کر دے تو ہمارا یہ بن جائے، اگر یہ دعا کر دے ہمارے لیے تعویذ دے دیں تو ہمارا یہ ہو جائے، ہمارے گھر میں آپ آ کر قرآن پڑھ دیں تو ہمارا یہ ہو جائے، ہم خوب ترقی کر جائیں۔ عزیزان وقار، قرآن کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور قرآن کی برکتوں سے بڑی بڑی بلائیں ٹل گئی ہیں، قرآن کی برکتوں سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئی ہیں، تعویذات کے اثرات کی بنیاد پر بڑی بڑی بیماریاں دور ہو گئی ہیں، دعاؤں سے بہت سارے انسان کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہے نیت، ہمارا عقیدہ، ہماری نیت کیسی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم جسے بھی اپنے گھر پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ مستحکم ہونا چاہیے کہ یہ عالم صاحب ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ ہمارے گھر پر قرآن پڑھنے کے لیے آئیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے اور سچائی کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا ان پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے گھر پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا ہے، ہم جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے، اپنے رب پر اور اپنے رسول پر سچی عقیدت کے ساتھ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے۔ عزیزان وقار، اگر ہم نے اس نیت سے اپنے گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے اگر کسی بھی عالم دین یا کسی بھی حافظ قرآن کو بلایا، تو اب ان کے آنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، اب ہم جو بھی نیتیں کریں گے جائز نیتیں، اللہ تعالیٰ ان ساری جائز نیتوں کو اور ہمارے ان تمام جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ عزیزان وقار، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو مضبوط کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے، جس بھی اچھے کام کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اس میں آپ کی سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رضائے الہی اور رضائے رسول کے لیے ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار نماز پڑھنا شروع کر دو، ہمارا کاروبار خوب دھوم دھام سے چلنے لگے گا، رمضان کا مہینہ آیا، چلو روزے رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے روزوں کی برکت کی وجہ سے ہمارا بگڑا کام بن جائے، ہماری مصیبتیں ٹل جائیں، یہ ہو جائے۔ عزیزان وقار، نماز، روزے، حج، زکات، تمام ہر جو جائز کام ہیں، جو دینی امور ہیں، ان کے کرنے کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن سب سے پہلی جو ہماری نیت ہونی چاہیے، جو سب سے پہلے ہماری سوچ ہونی چاہیے، جو بھی ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں، اس نیک کام کو کرنے میں سب سے پہلی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا رب اور ہمارے رسول راضی ہو جائے۔ جب تک اللہ رسول راضی نہیں، تب تک ہمارا کون سا کام بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر
مان لیجئے اگر ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے حافظ صاحب کو یا عالم صاحب کو بلایا, قرآن کی تلاوت 40 دن یا 1 مہینہ یا 21 دن کر دیے, اب جس نیت سے, جس مقصد سے اس انسان نے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے عالم صاحب کو یا حافظ قرآن صاحب کو بلایا تھا, اب وہ انسان اس میں کامیاب نہ ہوا, اس کا وہ مقصد پورا نہ ہوا, تو اب وہ عالم دین پر, اس حافظ قرآن پر لعن و طعن کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اپنا وشواس معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ قرآن پاک سے بھی وہ کہیں نہ کہیں کمزور کر لیتا ہے. کیا قرآن پڑھنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بعض حضرات یہ بھی کہہ دیتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, فلاں تو نماز پڑھ رہا ہے برسوں سے, کیا ہو گیا اس کا, کیا بن گیا اس کا؟ عزیزان وقار, اس میں 2 وجہ ہو سکتی ہے. اگر ہم کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں, اگر کسی بھی فرض کو ہم ادا کر رہے ہیں, تمام فرائضوں میں سے کسی بھی فرض کو ادا کر رہے ہیں, تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ, اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کو اس لیے پڑھ رہے ہیں, روزے کو اس لیے رکھ رہے ہیں, اور ہم تمام فرائض کو اس لیے ادا کر رہے ہیں تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائے, ہمیں دولت مل جائے, ہمیں شہرت مل جائے, ہمیں یہ مقام و مرتبہ مل جائے, تو آپ اسے دور کر دیں, اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نماز کو اس لیے پڑھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی توجہ حاصل ہو جائے. نماز کو اس لیے پڑھو کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. نماز اس لیے نہ پڑھو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں آپ کو کہ یہ نمازی ہے. نماز اس لیے نہ پڑھو کہ آپ کا کاروبار زور و شور پر ہو جائے. نماز اس لیے نہ پڑھو کہ آپ کی بندگاری چلنے لگے. نماز اس لیے نہ پڑھو کہ آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں. عزیزان وقار, نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. جب اگر اس نیت کے ساتھ ہم نماز کو پڑھیں گے تو ہم اپنے مقصدوں میں بھی کامیاب ہوں گے اور اپنی نیتوں پر ہم کامیاب ہوں گے. یہ سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور ہم یہ کامیابی حاصل کر لیں گے. نہیں عزیزان وقار, کامیابیاں تو ہیں ہی ہیں, لیکن ہماری نیت درست ہونی چاہیے. ہماری جو سوچ ہے وہ سب سے پہلی سوچ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. جب تک اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہوں گے تب تک ہمارا کوئی بھی کام بن نہیں سکتا ہے. آج بہت سارے لوگ ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں, تعویذ کے لیے جاتے ہیں, دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. کسی کا کام ہو جاتا ہے, کسی کا کام نہیں ہوتا ہے, تو اس پر ہمیں لعن و طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر آپ نے, ایک مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا, اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر میں اس لیے کروائے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں برکتیں دے, آپ نے پہلی نیت یہ کی کہ مولا تعالیٰ ہم سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے, اور اس کے بعد ہمارے گھر کی تمام نحوستیں دور ہو جائے, ہمارے گھر میں خوب برکتیں ہوں, خوشحالی رہے, تو ممکن ہے, 100 کے 100% ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو عطا فرما دے, آپ کو ساری خوشیاں عطا فرما دے. اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل نہ ہوئی, تو میرے دوستو, تمام ناظرین, اس بات کو غور سے سنیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی مانگی ہوئی چیزوں کو اگر آپ کو اللہ نے عطا اس وقت نہ کیا, تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر کوئی تحفہ آپ کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہو. اور جب آپ اس تحفے کے حفاظت کرنے کے لائق ہو جائے, جب اس کو محفوظ کرنے لائق ہو جائے, اس تحفے کو سنبھال کر رکھنے لائق ہو جائے, اس تحفے کے ذریعے سے اپنے ایمان اور عقیدے, اپنے جسم و جسمانیت کو سلامت رکھنے کے لائق ہو جائے, تب اس تحفے کو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے, تب وہ تحفہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ان دونوں باتوں کو ہمیں دھیان رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارا خدا اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اس رضا کے ساتھ, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرائی, یا نماز پڑھے, یا روزے رکھے, یا زکات دیے, یا حج کیے, اس کے باوجود بھی ہم نے سوچا کہ ہمیں اب یہ مقام و مرتبہ مل جائے, اور اگر نہیں ملا ہے تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی بڑا انعام تیار کر رکھا ہے. جب آپ اس انعام کے لائق ہو جائیں گے, جب آپ اس انعام کو سنبھالنے کے لائق ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انعام عطا فرما دے گا. عزیزان وقار, اپنے رب پر, اپنے رسول پر بھروسہ رکھیں. اللہ اور اس کے رسول
کہ سچی عقیدت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے اچھے کام اور اچھے افعال کو انجام دے، تمام بے حیائیوں تمام برائیوں سے محفوظ رہیں، بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھیں، اپنے تمام ائمہ مساجد کی عزت کریں، اپنے تمام علماء و سادات کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اپنے تمام حفاظ کی قدر کریں، اپنے جو علاقے میں بزرگان دین آرام فرما ہے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے زندگی گزار کر گئے ہیں، ان کی زندگی کو مطالعہ کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد انہی کی زندگی، گزاری ہوئی زندگی پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، تمام حرام چیزوں سے محفوظ ہوں، تمام ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی بھی غلط چیز کی طرف نہ جائیں، کہیں بھی کوئی غلط کام میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈالیں، جائز پیسے کو حاصل کریں، جائز پیسہ کمائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور کسی کو نہ ستائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، آپ جس جگہ ہیں اس جگہ کا خیال رکھیں، صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو، سب سے پہلے ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام جملہ اہل خانہ، تمام اعزاء و اقارب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو مولا کریم سب کو، جتنے ناظرین ہیں ان سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مولا کریم ان کی تمام گناہوں کو معاف فرما کر ان کی ایک ایک نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا حصہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔